حضرت موسیٰ کلیم خدا سو رہے تھے تو جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ ہم سوتے ہوئے موسیٰ کے اوپر اپنے جادو کا اثر ڈالیں گے اور موسیٰ کو اپنے گمان میں اس قابل نہیں رہنے دیں گے کہ وہ تمہارے لیے کوئی نقصان کا سامان کرے۔ جیسے ہی جادوگر سوتے ہوئے حضرت موسیٰ کے پاس پہنچے تو حضرت موسیٰ کا عصا اژدہا بن کے ان کی حفاظت کر رہا تھا۔ تو جادوگر یہ کہہ کر لوٹے کہ اگر موسیٰ جادوگر ہوتے تو جادوگر کے ساتھ اس کا جادو بھی سو جاتا ہے۔ یہ جادو نہیں ہے، یہ بھی غیبی مدد ہے۔ تو سنو معاذ ابن کثیر، ہمارے ساتھ غیبی مدد ہے، ہمارے ساتھ تائید الہیہ ہے۔ عزیزو، ایسے ہی صفوان ابن مہران نے ایک لمحے کے لیے شک کیا، کیسے طے کریں کہ امام موسیٰ کاظم امام ہے، کیونکہ دور بڑا خطرناک تھا۔ امام یہ وہی دور ہے شیش امامی۔ شیش امامی کیوں یہاں سے شیش امامی ہو گئے؟ بڑا مشکل دور ہے امام موسیٰ کاظم کا۔ امام موسیٰ کاظم دوہرے مظلوم ہیں، دشمن کی طرف سے بھی مظلوم ہے، اپنوں کی طرف سے بھی مظلوم ہے۔ یہ 6 امامی کیوں ہیں؟ امام موسیٰ کاظم کو نہیں مانا نا ان لوگوں نے۔ 6 امام تک ہمارے ساتھ ہیں، وہ بوہری ہوں یا وہ آغا خانی ہوں۔ آگے جا کے یہ دونوں بھی علیحدہ ہو گئے، پیچھے یہ دونوں اسماعیلی ہیں، بوہری بھی اسماعیلی ہیں، آغا خانی بھی اسماعیلی ہیں۔ آگے جا کے ان میں اختلاف ہوا ہے تو کچھ آغا خانی ہو گئے، کچھ بوہری ہو گئے جی، کیونکہ چھٹے امام کے ایک فرزند کا نام اسماعیل ابن جعفر ہے، لہذا کہنے لگے یہ اسماعیل امام ہے، ادھر امام کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ کاظم امام۔ مشکل دور تھا۔ صفوان ابن مہران کو بھی شک ہوا، ایک لمحے کے لیے گزر ہوا شک۔ تو جیسے ہی ان کے ذہن میں یہ خیال آیا، امام نے فوراً انہی کو مخاطب کیا۔ مجمع لگا ہوا تھا، حضرت کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت انہی کو مخاطب کر کے کہا صفوان کل اتنے بجے ہمارے گھر ایک ناقہ لے کر آؤ، ہمیں اس ناقے کی ضرورت ہے۔ صفوان کہتے ہیں کہ میں وقت مقررہ پر ناقہ لے کر آیا، اونٹنی لے کر آیا، میں نے حضرت کے دروازے پر اس کو بٹھایا اور حضرت کا دروازہ دق الباب کیا۔ غلام باہر آیا، میں نے کہا میں حضرت کے لیے ناقہ لے آیا ہوں، جو چھٹے امام نے مجھ سے ناقہ منگوایا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد امام باہر آئے اور امام کے ساتھ موسیٰ کاظم بھی تھے، اور جیسے ہی موسیٰ کاظم باہر آئے اس ناقے پر بیٹھے اور ناقہ ایک تیز آندھی کی طرح وہاں سے اٹھ کر فضا میں اڑنے لگا اور گم ہو گیا، غائب ہو گیا۔ میں پریشان ہوا، میں نے امام سے کہا مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت نے فرمایا ذرا صبر کرو۔ چند لمحوں کے بعد میں نے دیکھا وہ آندھی کی طرح ہی دوبارہ ناقہ آیا اور آ کر اس نے گھٹنے ٹیکے اور امام کاظم ناقے سے اتر کر اپنے گھر میں چلے گئے۔ میں نے چھٹے امام سے پوچھا مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت نے فرمایا یہ سد ذوالقرنین پر جنوں کی سرداری کا مسئلہ حل کرنے گئے تھے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جنوں کے سردار میں جھگڑا تھا کہ کون سردار بنے گا پوری دنیا کے جنوں کا، تو انہوں نے یہ کہا کہ جو حجت خدا ہو وہی ہمارا فیصلہ کرے۔ تو میں نے انہیں بھیجا تھا کہ جا کے جنوں کے سرداروں کا تعین کر کے آئے کہ آج کے بعد جنوں کا جنات کا سردار کون ہے۔ صفوان کہتے ہیں میں نے کہا مولا مجھے معاف کر دیں، میں کل سے سوچ رہا تھا، توجہ چاہوں گا۔ مولا سے کہا میں نے مولا مجھے معاف کر دیں، میں کل سے سوچ رہا تھا کہ کون ہے بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ جی نہیں کوئی بول رہا ہے، کوئی 2 مجلسیں ہو رہی ہیں، خاموشی ہو جائے، توجہ ہے بذرا۔ یکون علیہم، میں اپنے مضمون کو اگر مکمل نہیں کروں گا تو میرا ضمیر مجھے ملامت کرے گا۔ میں جلدی جلدی اپنے مضمون کو 5 منٹ میں مکمل کر رہا ہوں، اگرچہ ہر ایک کے اندر تشریح و تفسیر ہے۔ سب سے پہلی اولھا یکون علیہم حجت، جو بھی امام ہوگا حجت اس کی قائم ہوگی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہم پر ثابت نہیں تھا کہ وہ امام۔ نفس پرستی کی بنیاد پر، دنیا داری کی بنیاد پر نہ ماننا اور ہے، اندر سے ضمیر کی آواز آتی ہے امام یہی ہے، اسے کہا جاتا ہے حجت خدا۔ فرماتے ہیں دوسری صفت امام معصوم کی ہے یسأل فیجیب وَإِن سکتت ابتداءً، دوسری صفت امام کی ہے کہ جو سوال کیا جائے گا وہ اس کا جواب دیں گے۔ ان سکتت ابتداءً، اگرچہ کچھ لمحے کے لیے وہ خاموش رہیں تو ان کا خاموش رہنا جواب نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، پوچھنے والے کو حوصلہ دے رہے ہوتے ہیں، پوچھنے کا حوصلہ پیدا کرو بات کو۔ فرماتے ہیں تیسری صفت امام معصوم کے اندر یہ ہے، امام کے اندر یہ ہے، امام کی تیسری صفت یہ ہے کہ یتکلم بکل لسان، وہ ہر زبان میں بات کر سکتا ہے۔ ان کے سامنے کوئی بھی آئے وہ اس کی زبان میں بات کریں گے۔ ایک ایرانی، ایک فارس آیا، فارسی آیا، عربی میں بات کر رہا تھا مگر فارسی لہجے میں بول رہا تھا۔ امام موسیٰ کاظم نے اسے کہا کہ تمہاری زبان عربی نہیں ہے، میں تمہیں فارسی میں جواب دوں گا۔
اور مولوں نے فارسی میں جواب. حسین واقعہ ہے، وقت تنگ ہے. ہندوستان سے ایک ہندی آیا، ہندی زبان بولنے والا. جیسے ہی آ کر بیٹھا حضرت نے فرمایا تم یہ تکلف نہ کرنا کہ تم اپنی زبان کو چھوڑ کر ہم سے بات کرو. امام کہتے اسے جو ساری زبانوں کو جانتا. امام نے ہندی زبان میں اس سے بات. یہ تو بات ہے. کیوں کیا کہہ رہے ہیں معصوم؟ یتکلم بکل لسان، ہر زبان میں بات کریں. امام معصوم کی یہ نشانی ہے. ہر زبان تو جانوروں کی زبان بھی ہوتی ہے. یہ تو انسان کی کمزوری ہے نا کہ یہ سمجھتا ہے کہ درخت بولتا نہیں ہے، پودا بولتا نہیں ہے، چڑیا بولتی نہیں ہے. یہ انسان کی پرانی کمزوری ہے کہ اپنا عیب کسی اور پہ ڈالتا ہے. تم سمجھتے نہیں ہو یہ بولو، تم سمجھ نہیں رہے یہ بولو، ورنہ وہ بول رہے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں. یہ جانور بولتے ہیں، یہ پرندے بولتے ہیں. گھوڑا روزانہ کیا کہتا ہے، کبوتر روزانہ کیا کہتا ہے. 52 جانوروں کی، 52 پرندوں کی زبان امام حسین نے بتائی. ہر ایک پرندے کے بارے میں امام حسین بتا رہے ہیں یہ کیا بولتا ہے، یہ کیا بولتا ہے. فرماتے ہیں گھوڑا روزانہ کہتا ہے سبحان الذی، سبحان الذی یرا ولا یرا. گھوڑا گھوڑا روزانہ تسبیح کرتا ہے اللہ کی. کون کہتا ہے کہ صاحب اصحاب کہف کے کتے نے کون سی نماز پڑھی جو جنت میں جائے گا؟ ارے بھائی دنیا میں کوئی نہیں ہے جو اللہ کی عبادت نہ کرتا ہو. ہر ایک کی عبادت علیحدہ ہے، ہر ایک کی عبادت علیحدہ ہے. جانوروں کی عبادت علیحدہ ہے، پرندوں کی عبادت علیحدہ ہے. تم جانور تو نہیں ہو. میں اس سے کہہ رہا ہوں جو کہتا ہے کہ جانور کون سی عبادت کرتا ہے، کتا کون سی عبادت کرتا ہے جو جنت میں جائے گا. کتا عبادت کرتا ہے، تمہاری عبادت کچھ اور ہے، اس کی عبادت کچھ اور ہے. گھوڑا روزانہ اللہ کی عبادت کرتا ہے. معصوم فرما رہے ہیں سبحان الذی یرا ولا یرا. بابرکت ہے وہ ذات جو دیکھتی ہے مگر دیکھنے میں نہیں آتی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. روزانہ اونٹ کیا بولتا ہے؟ سنا دوں 2-4 جملے جو امام موسیٰ کاظم سے روایات ہے. حضرت فرماتے ہیں روزانہ اونٹ کہتا ہے اللہم لعن من ترک الصلاۃ متعمدا. یا اللہ اس پر لعنت بھیج جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے. اللہ نہ کرے ہم جانوروں کی لعنت کے مستحق ہو جائیں. کبوتر روزانہ کیا بولتا ہے؟ یہ جو ہٹکتا ہے روزانہ کچھ بولتا ہے. معصوم فرما رہے ہیں یہ بولتا ہے اللہ اکبر. کبوتر بولتا ہے اللہم لعن عاق الوالدین. یا اللہ اس پر لعنت کر جسے والدین نے عاق کر دیا. میں اپنے بچوں اور جوانوں سے کہوں گا عاق کرنے کے لیے جنگ اخبار میں اشتہار دینا ضروری نہیں ہوتا. یہ کس نے کہا ہے کہ والد عاق کریں گے تو اشتہار دیں گے تو عاق ہوگا؟ عاق کا مطلب نفی ولد نہیں ہو سکتا کوئی بچہ. عاق کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ماں باپ لکھ رہا ہے. یہ جو اشتہار دیتے ہیں نا بعض لوگ عاق کرنے کا، یہ شرعی طور پہ گناہ ہے. یہ شرعی طور پہ گناہ ہے اس لیے کہ اگر باپ کہتا ہے یہ میرا بیٹا نہیں ہے تو اسے کہتے ہیں نفی ولد. نفی ولد کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو نسبت دے رہے ہیں حرام کام کی. بات میری میں اس سے زیادہ نہیں تفصیل چاہتی. یہ جو باپ کہتا ہے نا کہ میرا بیٹا نہیں ہے میں اس کو آج کے بعد عاق کرتا ہوں، یہ میری اولاد نہیں ہے، یہ نفی ولد کرنا شرعن حرام ہے، گناہ ہے. یہ اپنی طرف نسبت دے رہے ہو کہ تم نے کوئی حرام کام کیا ہے. عاق کا مطلب یہ نہیں ہوتا جو ہمارے رائج ہے. یہ تو قانونی مسئلہ ہے کہ صاحب میراث سے اور جائیداد سے محروم کرنے کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں. جائیداد سے میراث اور جائیداد اور میراث سے وہ محروم بھی نہیں کر سکتے. وہ کون ہے جو محروم کریں گے؟ ان کے پاس اللہ کی امانت تھی، اپنی زندگی میں کسی جوڑ چلتے ہوئے دے جاؤ دے سکتے ہو، لیکن مر گئے تو اس بچے کو ملے گی جس کو تم کہہ رہے ہو کہ اس کو نہ دی جائے میراث، اسے ملے گی. نفی ولد کا مطلب کیا ہے؟ عاق کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ ساری باتیں نہیں ہیں جو میں نے جلدی عرض کر دی. عاق کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماں باپ اپنے بچے سے ناراض ہو جائیں بس اسے کہتے ہیں عاق. جوانوں کی تعداد کم نہیں ہے. میں امام موسیٰ کاظم کا آپ کو واسطہ دیتا ہوں. اگر اب تک اپنے والدین کی کوئی بے ادبی بے احترامی کی، آج اس فرش ازا سے اس غریب امام کو یہ خدمت کریں ان کی کہ اپنے والدین جا کے راضی